اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات ذات عنہ لشہادات کل صفت انہا غیر الموصوف وہو رب العالمین المترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی فاطمہ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث صلوات بر محمد وأهل بيت محمد. عزائن گرامی قدر معزز صاحبین اکرام، جتنے احباب میرے مانوس اور غیر مانوس چہرے جتنے میری آنکھوں کے سامنے تشریف فرمائیں، میری طرف سے سب سے پہلے تو سب کو سرکار کے ظہور کی بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور آج کے اس جشن سے مخاطب ہونے کے لیے میں نے بڑی مشہور و معروف آیت سورہ اعراف کی آیت مبارکہ نمبر 157 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد رب العزت ہوا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ محمد مصطفیٰ کا تذکرہ پانے والے تورات و انجیل میں بھی ان کا تذکرہ پاتے رہیں گے. توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی. اچھا، اپنے نبی کا تعارف کروانے کے بعد ذات احدیت نے فریضہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گفتگو کی. یعنی میرے نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جتنی طیب چیزیں ہیں انہیں حلال کہے گا، جتنے خبائث ہیں انہیں حرام کہے گا. توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی. جتنے طیبات ہیں پوری کائنات میں انہیں حلال بتائے گا، جتنے خبائث ہیں انہیں حرام بتائے گا. یعنی میں یہاں روک لوں گا اپنی اس گفتگو کو آج کی حد تک کہ میرے نبی کے آنے کا فریضہ یہ ہے. یعنی قرآن کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے ایک لحظے کے لیے اگر کوئی چیز گزرتی ہے تو وہ اس پوزیشن میں ہے کہ بتا سکے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. یا اللہ کچھ عرض کر گیا آصف جوہری آپ سے. یعنی قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے ایک لحظے کے لیے اگر کوئی چیز میری نبی کی آنکھوں کے سامنے سے گزر جائے تو یہ اپنا فریضہ پورا کرتا ہے. فریضہ کیا ہے؟ کہ طیبات کو حلال بتا دیتا ہے، خبائث کو حرام بتا دیتا ہے. توجہ رکھنا ایک ایک جملے پہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اچھا دیکھیے، جس کے سامنے کوئی چیز آئے اور وہ اس پوزیشن میں ہو کہ اس کی کیفیت پہ گفتگو کر سکے، یعنی کوئی بھی چیز میرے نبی کے سامنے آئی وہ کسی سے پوچھنے نہیں گیا. یا اللہ کو چرچ کرنا چاہتا ہے آصف جوہری آپ. وہ کسی سے پوچھنے نہیں گیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. یعنی حلال و حرام کا علم ذات احدیت نے بوقت تخلیق میرے نبی کی طینت میں رکھا. یا اللہ یہ جملہ آپ نے گزارا ہے دوستو، توجہ ہے تارے صاحبان فکر کی. بوقت تخلیق میرے نبی کی طینت میں یہ علم رکھا کہ اگر ایک لحظے کے لیے کوئی چیز اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے تو وہ بتائے کہ یہ طیب ہے، حلال ہے، خبیث ہے تو حرام ہے. یا اللہ. اور خدا کی قسم چونکہ فریضہ نبی ہے تو کسی بھی چیز کو تشنا تو نہیں چھوڑے گا نا.
سارے حلال بتائے گا. یا اللہ، اب اس سے سلیس نہیں کر سکتا میں اس جملے کو. سارے حلال بتائے گا، سارے حرام بتائے گا. اللہ اکبر. اچھا دیکھیے، یہ جو چوپائے زمین میں گھوم پھر رہے ہیں، ان میں کچھ حرام ہے کچھ حلال ہے. یہ جو پرندے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، ان میں کچھ حرام ہے کچھ حلال ہے. یہ جو سمندری مخلوق ہے، اس میں کچھ حرام ہے کچھ حلال ہے. ہمارے پاس بڑا شارٹ ٹائم ہے. کسی نے ماسٹرز کر لیا کمپیوٹر سائنسز میں، کسی نے ایم فل کر لیا مارکیٹنگ میں، بھائی کسی نے پی ایچ ڈی کر لی مارکیٹنگ میں. توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی؟ یعنی ٹائم تھا شارٹ. پوری زندگی میں کسی ایک علم کا ماہر بن گیا. نہ جانے کتنے علوم ہیں جو وہ نہیں جانتا. یعنی انسان کے نہ جاننے کا دائرہ ہمیشہ جاننے کے دائرے سے بڑا ہوتا ہے. بھائی توجہ، کوئی جملہ عرض کرنا ہے میں نے آپ کے سامنے. انسان کے نہ جاننے کا دائرہ ہمیشہ جاننے کے دائرے سے بڑا ہوتا ہے. یعنی وہ چیزیں زیادہ ہیں جو وہ نہیں جانتا. اب طیبات بتائے گا، حلال بتائے گا، حرام بتلائے گا، خبائث بتلائے گا. جتنے سمندر میں اڑ رہے ہیں پرندے بتائے گا، جتنے سمندری جانور ہیں بتائے گا، جتنے چوپائے ہیں بتائے گا. کہتے ہیں محمد ان پڑھ تھے، امی کا مطلب تھا ان پڑھ. ارے کیسا امی تھا؟ 1400 برس پہلے سارے حلال جانتا تھا، سارے حرام جانتا تھا. توجہ ہے یار سارے صاحبان پہ؟ توجہ ہے سارے صاحبان ہیں؟ اور ایک ایسی آیت جو اسی امت نے اپنے گلے میں لٹکا کے میرے نبی کی نفی کے لیے رکھی ہوئی ہے. کیا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. حبیب تجھے وہ دے دیا جو تو نہیں جانتا تھا. تو کہنے لگے نبی پہلے نہیں جانتا تھا اس لیے بعد میں دیا. میں نے کہا نہ جاننے کا دائرہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے. اگر اللہ کہے ہم نے تمہیں علم غیب دیا، یہ چھوٹی بات ہے. محسوس کریں گے میرے دوست دور بیٹھے ہوئے. توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی؟ خصوصیت سے قمر بھائی عدر شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے بھائی غلام حسنین، اور میرے سارے مانوس چہرے ہمارے خطیب بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دوست. لیکن یہ جملہ ضائع نہ کیجئے گا میرے دوستوں. میں بالعموم سب کو بھی مخاطب کر رہا ہوں. بھئی ایک آیت کیا ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. حبیب تجھے وہ علم دیا جو تو نہیں جانتا تھا. تو اب یہ نہ جاننے کا دائرہ ہمیشہ بڑا ہے. اگر اللہ کہتا تمہیں علم غیب دیا، چھوٹی بات تھی. ہم نے تمہیں طیبات سکھائے، چھوٹی بات تھی. ہم نے تمہیں خبائث سکھائے، چھوٹی بات تھی. ہم نے تمہیں وہ دیا جو تو نہیں جانتا تھا. اب یہ نہیں کے معنی میں کیا کیا ہے؟ آپ کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا. کل کیا ہونے والا ہے میں نہیں جانتا. حشر میں کیا ہوگا میں نہیں جانتا. یعنی جتنے چیزیں آنکھوں سے اوجھل ہیں میں نہیں جانتا، محمد جانتا ہے. تمہارے لیے جتنی باتیں نہیں کے معنی میں ہیں وہ میرے نبی کے لیے اثبات کے معنی میں ہیں. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اب جو کچھ تمہارے لیے نہیں کے معنی میں ہے وہ میرے نبی کے لیے اثبات کے معنی میں ہو گیا. تجھے وہ دیا جو تو نہیں جانتا تھا. تمہارے دل میں کیا ہے محمد جانتے ہیں. یا اللہ کچھ کہہ گیا آصف جوہری آپ سے. کل کیا ہونے والا ہے اب نبی جانتے ہیں. حشر میں کیا ہوگا نبی جانتے ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ جتنے طیبات ہیں جانتے ہیں، جتنے خبائث ہیں جانتے ہیں. اب میں متوجہ کر رہا ہوں پھر آپ سارے حضرات کو. دیکھیے یہ جو حرام جانوروں کی لسٹ ہے نا، قرآن نے اسے اجمالاً ذکر کیا ہے، کلی طور پہ نہیں. توجہ ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ، ہم نے تمہارے لیے مردار حرام کر دیا. توجہ ہے؟ والدم، تمہارے لیے خون حرام قرار دے دیا. واللحم الخنزیر، اور تمہارے لیے سور کا گوشت حرام کر دیا.
واہ توجہ بھائی، اب یہ عجیب نہج پہ آ گئے مولانا ہم، اور ہم نے ہر وہ چیز حرام کر دی. شرائی صاحب تشریف لے آئیے، بات آگے بڑھ گئی ہے تو پھر آپ بھی آ جائیے. تو بھائی ہم نے تمہارے لیے کیا حرام قرار دیا؟ بھائی مردار حرام قرار دیا. گوشت کون سا؟ مردار کا گوشت حرام، خون حرام، لحم الخنزیر خنزیر کا گوشت حرام، اور ہر وہ ذبیحہ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ حرام. اب یہاں ایک بڑی عجیب ترجمہ کیا ہے ہمارے دوستوں نے نا، اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کا ترجمہ بڑا عجیب کیا ہے. نیاز حرام، توجہ ہے یار سارے صاحبان، نظر حرام کیونکہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا. بھائی اللہ تو بات کر رہا تھا جانوروں کی، یہ جانوروں نے مانی کیا کر دی ہے اس کے؟ یا اللہ، توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی. ہر وہ ذبیحہ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو حرام. اجمالاً 4 چیزیں حرام قرار دی قرآن نے، لیکن میں نے کہا کتنے ایسے چوپائے جو اور بھی حرام، کتنے ایسے پرندے حرام. تو پروردگار آپ نے تو 4 باتیں ڈسکس کی، یہ باقی حلال و حرام کون بتلائے؟ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی، یہ باقی حلال و حرام کون بتلائے؟ آپ نے تو 4 باتیں ڈسکس کی. تو پھر جملہ کہوں، جب رسول خدا کے دور میں تمہارے لیے اکیلا قرآن کافی نہیں تھا. ہوئے 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 ہوئے، بعد از محمد مصطفیٰ اکیلا قرآن کافی کیسے ہو جائے گا؟ اجمالاً 4 چیزیں ذات ہدیت نے بتائیں، تفصیلاً محمد بتائیں گے ایک لہجے میں دیکھ کر. یا اللہ، نہیں نہیں نہیں. اچھا دیکھیے قرآن نے بڑی عجیب بات ہے، پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے. انما حرم علیکم المیتۃ، ہم نے تمہارے لیے مردار حرام. یہ جو میتتا ہے نا، اس سے پہلے الف لام ہے، المیتتا. توجہ ایک ایک فرد کی چاہیے. المیتتا، والدم، واو الف لام دال کے اوپر تشدید، والدم یعنی دم سے پہلے، خون سے پہلے الف لام. لحم الخنزیر سے پہلے الف لام. دیکھیے اس الف لام کی کچھ اقسام ہوتی ہیں، میں پڑھے لکھے دوست تشریف فرمانا ہوتے تو میں یہ ڈسکس نہیں کرتا. بھائی دیکھیے یہ الف لام یہاں پہ ہے جنس کا. یہ جو عربی کے ماہر لوگ ہیں وہ تائید کریں گے میری، یہ الف لام یہاں جنس کا ہے. کہیں الف لام اس میں نقرہ کو اس میں معرفہ میں تبدیل کرتا ہے، اور کہیں یہ جنس کا ہوتا ہے. توجہات. اب یہاں جو الف لام استعمال ہوا وہ جنس کا ہے، اور جب کوئی چیز جنس کی استعمال ہو تو پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ انما حرم علیکم المیتۃ، ہم نے تمہارے لیے مردار حرام قرار دیا. اور الف لام کے اضافے سے جب جنس ساتھ آ جائے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم نے تمہارے لیے مردار حرام کیا اور ہر مردار جیسا گوشت حرام کیا. یعنی اس جنس سے تعلق رکھنے والا، توجہ ہاتھ چاہیے، اس جنس سے تعلق رکھنے والا ویسا بھی حرام. تمہارے لیے خون حرام، اور خون جیسا کچھ بھی ہو حرام. خرگوش یاد آیا؟ توجہ ہاتھ ہے سارے صاحبان فکر کی. بھائی خون جیسا کچھ بھی ہو حرام. اچھا بھائی اب توجہ ہاتھ آگے لے کے جا رہا ہوں تمہیں. یعنی خون جیسا کچھ بھی ہو، لحم الخنزیر حرام، اور اس جیسا اس جنس کا کوئی بھی جانور ہو تم پر حرام. توجہ، آیت میں 4 چیزیں تھی، لیکن الف لام جنس کا بتا کر اللہ نے بتا دیا اس جیسے ہر ایک حرام. توجہات. اب میں تمہیں خدا کی قسم ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر کے دینے لگا ہوں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھیں گے سارے مل کے ایک مرتبہ. ایک ایک فرد کی توجہ، مسئلہ حل ہونے لگا میرے دوستو.
بھائی درود کے لیے اللہ نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی سے پہلے ہے الف لام. یا اللہ، خدا کی قسم میرے دوستو شیعہ سنی بھائیو، آج کے بعد یہ بحث ختم ہو جانی چاہیے کہ درود کن پہ ہے. بھائی نبی سے پہلے ہے الف لام جنس کا. اللہ نے کہا درود ہے نبی پر یا نبی جیسوں پر. اللہ 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 اللہ. درود پڑھیں گے مل کے ایک مرتبہ سارے. ایک درود اور ہدیہ کیجیے. سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ بلند تر صلوات. توجہ ہے یار سارے صاحب. درود نبی پر، نبی پر نہیں النبی پر، الف لام کے اضافے کے ساتھ. یا نبی پر یا نبی جیسوں پر. یہاں بھی الف لام جنس کا. اب تم سے بہتر کون جانے گا نبی جیسے کون ہیں؟ جن کے لیے خود محمد مصطفیٰ نے منی کی سند جاری کی ہوئی ہے. نہیں، بات کو اور آگے بڑھ جانا ہے. اور شافعی جیسے اسکالر نے کہا تھا کہ آل محمد آپ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ جب تک نماز میں آپ پر درود نہ بھیجا جائے نماز باطل ہے. شافعی کے جملے ہیں کہ جب تک، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں تان و تشنیع میرا منصب نہیں ہے، لیکن اپنے کیس کو پلیڈ کرنا بھی تو ہمارا حق ہے. دیکھیے شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ جب ہم بھی جب نماز میں بیٹھتے ہیں، ہمارے سنی دوست بھی جب نماز میں بیٹھتے ہیں، تو درود ہم یا نبی پر پڑھتے ہیں یا اس کی آل پہ پڑھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. لیکن جو ہی ہم نماز سے جدا ہوتے ہیں تو کچھ شخصیات کو ہم شامل کرتے ہیں، ہے نا. یعنی جب بارگاہ الہی میں ہم بیٹھتے ہیں تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ نبی کی آل کے علاوہ کسی پہ درود پڑھے. یا اللہ، کچھ کہہ گیا آصف جوہری آپ سے. جب ہم بارگاہ الہی میں ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو میرا مسلمان بھائی، کسی کی جرت نہیں ہے کہ میرے نبی اور نبی کی آل کے علاوہ کسی پہ درود بھیجے. لیکن جب نماز سے جدا ہوئے، یعنی اللہ کی بارگاہ سے ہٹے، عجیب فرق ہے ناصر بھائی. شافعی کہتا ہے کہ اگر آپ پر درود نہ پڑھا جائے تو نماز باطل ہے، لیکن اگر نماز میں کسی اور کا نام لے لیا جائے، یا اللہ، نماز باطل. تو یہی تو فرق ہے، بس سلیس نہیں کر سکتا. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی. درود ہے نبی پر یا نبی جیسوں پر. اب اس لفظ نبی پہ میں رکنا چاہتا ہوں. میرے خداوند عالم نے یہ تو نہیں کہا کہ درود ہے رسول پر. اچھا، یہ تو نہیں کہا کہ درود ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ نہیں کہا کہ درود ہے میرے بندے پر. یہاں لفظ کیا استعمال کیا؟ درود ہے نبی پر. قرآن کا ایک ایک لفظ اپنے اندر بہت سارے حقائق لیے ہوئے بیٹھا ہے. درود ہے نبی پر، محمد مصطفیٰ پر نہیں، رسول پر نہیں، عبد پر نہیں. بھئی کوئی تو فلسفی ہے نا اس کے اندر. یہ ہے کیوں ایسا؟ دیکھیے، اگر درود ہوتا محمد پر تو تب سے ہوتا جب نام محمد رکھا تھا. اللہ اکبر. اگر درود ہوتا رسول پر
تو تب سے ہوتا جب رسالت کا اعلان کیا تھا. اگر درود ہوتا بندے پر تو معراج کی شب سے ہوتا. سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ اپنے بندے کو لے گیا معراج کی شب. تو پھر درود ہوتا معراج سے، لیکن درود ہے نبی پر. اور نبی کب سے؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. آدم نہیں تھا، اللہ نبی اور اس کی آل پہ درود بھیج رہا تھا. بلند ترین درود ہدیہ کیجئے محمد و اہل بیت. درود کی عمر نماز سے بڑی ہے. اوہو جملہ محسوس کیا آپ نے شاید؟ درود کی عمر نماز سے بڑی ہے. نماز کب واجب ہوئی؟ جب معراج پہ تشریف لے گئے. درود کب سے ہے؟ جب وجود آدم نہیں ہے. یا اللہ کچھ کہہ گیا آصف جوہری آپ سے. یعنی درود اتنی پرانی عبادت ہے، جملہ کہوں گا تو حیران ہو جائیں گے. اتنی پرانی عبادت ہے کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ وقت کا تعین کروں، کیونکہ اگر وقت کا تعین اس شخصیت کے لیے کر دوں جو درود بھیج رہا تھا تو کفر ہو جائے. یا اللہ کچھ کہہ گئے آصف جوہری آپ سے. یعنی اللہ قید زمان سے مبرہ ہے اور وہ درود بھیج رہا تھا، یعنی جب سے وہ ہے تب سے درود ہے. یا اللہ یا اللہ. اب وہ کب سے ہے یہ تو بھائی میں ڈھونڈ ہی نہیں سکتا، مجال نہیں ہے. کفر کی منزل ہے کہ جو قید زمان میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. عجیب بات آ گئی ذہن میں. کسی صحابی نے پوچھا تھا نا رسول خدا سے کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے کس شے سے بنایا؟ توجہ ہے یار سارے صاحبان. اللہ نے آپ کو کس شے سے بنایا؟ رسول خدا نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے. اول ما خلق اللہ النوری. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے محمد و اہل بیت. ملک پاکستان کا بہت بڑا نام اور کریا کریا گاؤں گاؤں ذکر محمد و اہل بیت محمد کا پرچار کرنے والے میرے بھائی فرحان علی وارث تشریف لے آئے ہیں. تو بہت دیر تک زحمت سماعت نہیں ہے. توجہ ہے یار سارے صاحبان. میں چند ایک جملے کہوں اور پھر بھائی آپ سے مخاطب ہو جائے. تو پوچھا کہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو کس شے سے بنایا؟ تو اب رسول خدا نے کیا جواب دیا؟ اول ما خلق اللہ النوری. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اچھا سوال کیا تھا کہ آپ کو کس شے سے بنایا؟ توجہ ہے. تو ذات احدیت نے اگر کسی شے سے بنایا ہوتا تو رسول بتاتے نا. لیکن جواب کیا دیا کہ سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اب جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ رسول خدا فرماتے کہ مجھے اس شے سے بنایا. نہیں, کہا سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اور کتنے زیرک تھے وہ صحابی جو سمجھ گئے اس جواب کو کہ اگر رسول کہتے کہ فلاں شے سے بنایا, وہ شے پہلے ہوتی, رسول بعد میں ہوتے. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی. بس کہیں لے کے جانا ہے میں نے اپنے سارے دوستوں کو. بھائی سب سے پہلے میرے نبی کو بنایا. نبی ہیں اول مخلوق. اول مخلوق. فرحان بھائی عجیب منزل ہے, بس ایک جملہ ہدیہ کروں اور اجازت لوں. میرا نبی ہے اول مخلوق. اچھا یہ نہیں کہا کہ
اول ما خلق اللہ النوری، میرے نور کو، ہمارے نور کو بنایا. اللہ نے ہمارے نور کو. کوئی حدیث یاد آئی؟ انا وعلی من النور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. لیکن میں نے کچھ جملہ کہنے اور بس تم سے اجازت لینی ہے. اول خلق اللہ النوری، اللہ نے مجھے اول بنایا. ناصر بھائی بہت عجیب جملہ ہے. اللہ نے مجھے اول بنایا. اور ذات احدیت کے لیے بھی ایک جملہ کہا جاتا ہے، هو الاول. اللہ اکبر. هو الاول، کہ یہ وہ ذات ہے جو اول ہے. رسول خدا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اول مجھے بنایا. سفیر بھائی یہ عجیب منزل ہے. اول نے اول کو بنایا. میں واضح کروں گا کہیں کوئی ڈگمگا نہ جائے. توجہ ہاتھ چاہیے اس جملے پہ مجھے. دیکھیے ذات احدیت نے اپنے لیے بھی کہا هو الاول، اور میرے نبی نے بھی کہا اول ما خلق اللہ النوری. اللہ نے سب سے پہلے مجھے اول بنایا. اب یہ فرق کیا ہے؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے اول ملفوظی، میں رک رک کے بات کر رہا ہوں بس آپ کی پیشخانی کے لیے. اول ملفوظی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اول ملفوظی یہ ہوتا ہے اگر ہم کوئی لفظ استعمال نہ کریں تو اللہ سمجھ میں نہ آئے. ٹھیک ہے نا؟ وگرنہ اللہ لفظوں کی قید سے بھی مبرہ ہے، کیونکہ وہ خود لفظوں کا خالق ہے. اس نے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا کہ هو الاول. وگرنہ اول وہ ہوتا ہے جس کا کوئی آخر ہو، اور جس کا کوئی آخر ہو جائے وہ خدا کیسا. توجہ یار توجہ، عجیب بات ہے نا. اب میرا خدا ہے اول ملفوظی، صرف سمجھانے کے لیے لفظ، وگرنہ اس نے اول بنایا نبی کو. میں قریب آ گیا تمہارے اور میں نے بات کو تمام کر دیا. توجہات دیکھیے، اس نے بنایا اول. یا اللہ طاقت عطا فرما کہ یہ جملہ میں کہہ دوں اور تم سے اجازت لے لو. بڑی باریک منزل ہوتی ہے نا فضائل کی فرحان بھائی. بسا اوقات میں سمجھتا ہوں شاید اسے ہی پل صراط کہتے ہیں کہ فضائل اپنی جگہ کھڑے رہیں، توحید اپنی جگہ کھڑی رہے. درود پڑھ لیجئے سارے احباب مل کر. توجہ ہے سارے صاحبان فکر. یعنی رسول خدا نے کہا اول ما خلقنا نوری، میں ہوں اول. اور اب اس نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا هو الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت کو خلق کیا، میں نے حیات کو خلق کیا. اور نبی ہے اول مخلوق. بس جملہ میں تمہارے حوالے کر دوں اور اجازت لوں. نبی ہے اول مخلوق، سب سے پہلے نبی کو خلق کیا. اور سورہ ملک میں کیا کہا ذات احدیت نے؟ میں نے موت کو خلق کیا، میں نے حیات کو خلق کیا، اور سب سے پہلے نبی کو خلق کیا. یعنی موت سے پہلے نبی کو خلق کیا، یعنی حیات سے پہلے نبی کو خلق کیا. یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں جو موت و حیات سے پہلے خلق ہو، نہ اس کی حیات تم جیسی، نہ اس کی موت تم جیسی، نہ اس کی حیات تم جیسی، نہ اس کی موت تم جیسی. اس نے پہلے اپنے نبی کو خلق کیا. جنت مخلوق ہے، اس نے خلق کیا. جہنم مخلوق ہے، اس نے جنت کو خلق کیا، اس نے جہنم کو خلق کیا. یہ بھی مخلوق ہے اور سب سے پہلے انہیں خلق کیا. جنت سے پہلے انہیں خلق کیا، جہنم سے پہلے خلق کیا. یعنی یہ مخلوق اول، جنت بعد میں، جہنم بعد میں. تو جو جنت اور جہنم سے پہلے کی مخلوق ہو اسی کو جچتا ہے کہ وہ کہے کہ پروردگار تیری جنت کے لالچ میں سجدے نہیں کر رہا، تیری جہنم کے خوف میں سجدے نہیں کر رہا، تجھے عبادت کے اہل پایا، تجھے سجدہ کیا.
جو جنت اور جہنم سے پہلے ہو وہ یہ جملہ کہے. توجہ, آخری جملہ. وارث بھائی کبھی ہدیہ کیا تھا یہ جملہ میں نے. فرحان بھائی ایک بہت عجیب منزل اور پھر اجازت. کیا کہا میرے علی نے کہ میں نے, ڈاکٹر صاحب میں نے تجھے عبادت کے اہل پایا, تجھے سجدہ کیا, جنت کے لالچ میں نہیں کیا, جہنم کے خوف سے نہیں کیا, میں نے تجھے عبادت کے اہل پایا, تجھے سجدہ کر دیا. علی کہہ رہے ہیں میں نے تجھے عبادت کے اہل پایا, تجھے سجدہ کیا. کہنا یہ چاہ رہا ہوں جو اللہ کی اہلیت پہ گفتگو کرے اس کی اہلیت پہ کون گفتگو کرے. بس میرے دوستوں